ہماری اندر کی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے ہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ باہر کی سازشیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب ہمارے اندر خرابیاں ہوں۔ میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں، آپ کے سامنے یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اس زبان کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ آپ ہی میرے مخاطب ہیں اور کوئی میرا مخاطب نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، نفاق کی مدد کے بغیر کفر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ ہمارا نفاق ہے۔ آپ بتائیے، ہر الیکشن کے موقع پر 2 4 5 6 مسلمان امیدوار کھڑے کیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو 2 4 5 6 امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان سب کو یقین ہوتا ہے کہ میں جیتوں گا نہیں، لیکن وہ کھڑے کیے جاتے ہیں دراصل کسی کو جتانے کے لیے، باقی سب کو ہرانے کے لیے۔ تو یہ جو ہمارے درمیان ہزاروں کی تعداد میں بکاؤ مال موجود ہے، جب تک ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے اندر سے اس نفاق کو نہیں نکالیں گے، جب تک ہم اپنے مفاد پرستی سے کی سطح سے اوپر نہیں اٹھیں گے، ہماری مصیبت یہ ہے کہ اکثر پولیٹیکل میدان میں کام کرنے والے لوگ، خدا کرے کہ میرا یہ گمان غلط ہو، وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ قوم کی ترقی کے لیے کام نہیں کرتے۔ اور اس کی اللہ کرے کہ درستگی اس طرح ہو کہ جو لوگ اخلاص کی تربیت لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں، جو لوگ علماء اور صالحین کے پاس جاتے ہیں، جو قال اللہ اور قال الرسول کی یہ زیر سایہ پروان چڑھتے ہیں، جو صبح و شام کے معمولات پورے کرتے ہیں، جن کی دعا اور ذوق عبادت قابل رشک ہوتا ہے، مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ جو لوگ روحانی تربیت پاتے ہیں وہ ان میدانوں میں کام نہیں کرتے، اور جو لوگ ان میدانوں میں کام کرتے ہیں ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اور یہی ادھورا پن ہے جو ہم کو اس بربادی تک پہنچائے ہوئے ہیں۔ جس رسول کے ہم ماننے والے ہیں اس رسول کی پوری زندگی کے اتباع کا ہم کو حوصلہ اپنے اندر لانا ہو۔ ایک دن بھی ہماری تہجد نہ چھوٹے، ایک نفل نہ چھوٹے، ہم ذکر و وظائف کے پابند ہوں، معمولات کے پابند ہوں۔ ہمیں جب کوئی انفرادی معمولات کرتا ہوا دیکھے، ہمیں جب کوئی ذوق عبادت میں دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ تو کامل درجے کے صوفی بزرگ ہیں، ان کا کیا تعلق دنیا کے تمام ان جھگڑوں سے، یہ تو اللہ بس خالی ذکر و دعا میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں ایسا بننا پڑے گا کہ جب وہی شخص جب میدان سیاست میں آئے، میدان صحافت میں آئے، میدان خدمت خلق میں آئے، سوشل ورک کی فیلڈ میں آئے، سماجی انصاف قائم کرنے کی فیلڈ میں آئے، تو لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ شاید اس کو تو فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ یہ جامعیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور جب تک یہ جامعیت ہمارے اندر نہیں ہوگی، اور کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، امت رسول کامیاب نہیں، امت رسول کامیاب نہیں ہوگی۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس کی جمعیت کو نہ کر اقوام مغرب پر قیاس، اس کی جمعیت کو نہ کر اقوام مغرب پر قیاس۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہماری ترقی کے ضابطے الگ ہیں۔ ہمیں درکفے زندان درکفے جامع شریعت اور درکفے زندان عشق، ہمیں دونوں کام سنبھالنا ہوگا۔ پاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات بھی کرنی ہوگی، اور وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کو بھی ہم کو اختیار کرنا ہو۔ ہمیں ہمارے اکابر اسی طرح کی جامعیت والے لوگ تھے۔ کیا آپ نے کیوں نہیں غور کیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے عظیم مدرسہ و خانقاہ کے عظیم لوگ تھے۔ کیا یہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں انگریز فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے؟ کیا آج بھی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کی دیواروں پر انگریزوں کی فوجوں کے توپوں کے گولوں کے نشان آج بھی موجود نہیں ہیں؟ ہم ہیں جن بزرگوں کے نام لیتے ہیں، لیکن ہم صرف نام لیتے ہیں، ہم ان بزرگوں کی بلندی تک سوچنے کی ہمت بھی نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہی نہیں اپنے بزرگوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ خالی مدرسہ و خانقاہ کے لوگ تھے۔ افسوس، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکابر علماء اسلام کو مکمل نظام حیات نہیں سمجھتے تھے، اسلام کو مکمل نظام زندگی نہیں سمجھتے تھے۔ جن لوگوں نے براہ راست ان بزرگوں کو نہ دیکھا، نہ ان کی لائف ہسٹری پڑھی، نہ ان کے کارناموں کو پڑھا، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ لیکن مدارس کے علماء، ان کے لیے کیا جواز ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ کون تھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ؟ کیا انہوں نے سرہند کی خانقاہ سے بیٹھ کر اس بھارت کو سماجی انصاف کا ایک نیا دور نہیں دکھایا تھا، اور اس بھارت کو اس مشرکانہ جاہلیت کے چنگل میں پھنسنے اور اس برہمنی تسلط کے جنگل میں پھنسنے کی جو کامیاب ترین کوشش کی تھی، کیا وہ سرہند کی خانقاہ سے بیٹھ کر نہیں کی تھی؟ کیا امام الہند امام ولی اللہ ابن عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ شخص نہیں تھے
جنہوں نے اس ملک میں سماجی انصاف کی تحریک کا پہلے آغاز کیا تھا؟ کیا شاہ عبدالعزیز دہلوی مدرسہ و خانقاہ میں بیٹھ کر سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کے سامنے مقابلہ کرنے کا ایک جدوجہد نہیں کی تھی؟ اور کیا شاہ عبدالعزیز کے شاگرد اور خلیفہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھارت کے نان مسلم لیڈروں کو خطوط لکھ کر ان کو ایک کامن منیمم پروگرام کے تحت مشترکہ جدوجہد کی دعوت نہیں دی تھی؟ کیا سید احمد شہید نے مہاراجہ گوالیار کے نام وہ خط نہیں لکھا تھا جو آج بھی چھپا ہوا موجود ہے؟ ہم جانتے ہی نہیں اپنے بزرگوں کی تاریخ. ہمیں جن بزرگوں سے تعلق اور عقیدت ہے وہ اندھی عصبیت نہیں ہے. خاص طور پر یہ آج شکر ادا کرتا ہے کہ میں تمام تحریکوں کا قدردان، تمام جماعتوں کا قدردان، پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں میں مفید کام کیے، میں ان کا نام جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، میں ان سب کا بے حد قدردان ہوں. لیکن اس سب کے احترام کے باوجود میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ بھارت کے یہ عظیم علماء، یہ بہت عظیم مجاہد تھے، لیڈر تھے، انٹلیکچوئل تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، ماہرین معاشیات تھے، ماہرین سماجیات تھے، کیوں انہوں نے بھارت کے ان تمام 85% لوگوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا؟ کیوں انہوں نے ان کو اس طرح کا کافر نہیں گردانا؟ کیوں؟ میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں، کیوں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ساتھ میں لے کر وہ برہمن واد سے لڑنے کے لیے، انگریزوں سے جہاد کے لیے انہوں نے میدان میں قدم اٹھانے کی ہمت کی؟ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ سے واقف ہوں، اور جب ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ سے واقف ہوں گے تو ایک خاص ہم کو فکر ہوگی کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کو ہم جلد جلد دور کریں. میں بہت محبت کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری بدگمانیوں کا جو مزاج، یہ ہے ہمارے اختلاف کا سبب. ہمارا غیبت کا جو عادت ہے، یہ ہے ہمارے آپس کے اختلاف کا سبب. اتحاد قائم اتحاد پر تقریر سے نہیں ہوگا، اتحاد قائم اتحاد کے نام پر کانفرنس سے نہیں ہوگا. ہم نے تو کتنی اتحاد کانفرنسوں میں دیکھا کہ وہی اتحاد کانفرنس سے نئے اختلاف کا سبب بن، اسی پر جھگڑا ہونے لگتا ہے کہ میرا نام نیچے کیوں آیا، آپ کا نام اوپر کیوں آیا، اور میرا نام ہری روشنائی سے لکھا گیا، نیلی روشنائی سے، اور آپ کا لال روشنائی. آپ صدر اور میں نائب صدر کیوں؟ یہ جب تک چلے گا نا، سوائے پٹائی کے کسی اور چیز کا انتظار مت کیجیے. یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مکتب کا ہے. کیا بکواس ہے، کیا جہالت ہے. ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہو. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو صاف کرنا، تزکیہ نفس، اصلاح باطن، تصوف و سلوک، نفلوں کا اہتمام، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، یہ اس کا کوئی دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ صرف آخرت میں اس کا فائدہ ہے. عجیب غلط فہمی ہے. اگر ہمارے اندر کیریکٹر کی خوبیاں نہ آئیں تو آپ 1000 تحریک چلا لیجئے، کچھ حاصل ہونے والا. ہمیں اخلاص کی ضرورت، ہمیں تقوی کی ضرورت، ہمیں تعلق مع اللہ کی ضرورت، ہمیں توکل کی ضرورت، ہمیں صدق و وفا کی ضرورت، ہمیں جھوٹ سے بچنے کی ضرورت، ہمیں بد نظری کی ضرورت، ہمیں حیا اور پاک دامنی کی ضرورت. ہمیں صرف آخرت میں نہیں پڑے گی، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت روزمرہ کی زندگی میں ہے. اور خاص طور پر اجتماعی تحریک تو چل ہی نہیں سکتی جب تک ہمارے دل آپس میں محبت سے بھرے ہوئے نہ. اگر کوئی بات کسی کے بارے میں ہمارے کان میں پڑے کہ فلاں نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں، تو فوراً ہم برا مان جاتے، فوراً ہم یقین مان لیتے. اس دروازے کو بند کرنا پڑا، بالکل بند کرنا پڑا. یہ بہت بڑی بیماری ہے ہماری. جو لوگ آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، دور دراز سے کئی خبریں سنیں تو پتہ نہیں کیا کیا تفسیریں ہوں گے. عجیب عجیب قسم کی باتیں کی جائیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں کی جائیں. کہا جائے گا ایسا لگتا ہے کہ مفتی برہان، کیا نام ان کا، ہارون ندوی صاحب بھی لگتا ہے الیکشن میں کھڑے ہونے والے، اسی کی تیاری ہے یہ جلسہ. اور پھر کہا جائے گا کہ لگتا ہے مولانا مزمل صاحب کا بھی اس مرتبہ کچھ ارادہ ہے. اور پھر آخر میں اللہ جانے اور کس کس کے نام آئے. اور لوگ ہاں وہ تو ہم پہلے ہی کہتے، ہاں وہ تو ہم پہلے ہی کہتے. اور ہر آدمی کہے گا کسی اور سے مت کہنا، تم میرے بہت خاص ہو اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں. اور وہ بھی دوسرے سے کہے گا کہ اور کسی سے مت کہنا، تم میرے سالے ہو نا، سالہ تو خدا کے برابر ہو، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے مت کہنا. اور وہ کسی اور سے کہے گا. اور میڈیا کیا پھیلاتا ہے اس اجلاس کی خبر کو، وہ لوگ پھیلائیں گے جن سے آپ یہ کہہ کر کہیں گے کہ یہ کہنا مت. کیا کتنی تھرڈ کلاس درجے کی چیزیں، کتنی گری ہوئی قسم کی ہمارے اندر بات. یہ اونچی باتیں جو صبح سے اب تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے زمین پر اور اللہ کے نزدیک. جب تک ہمارے اندر اخلاص، جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے سے اچھا گمان کرنے کی عادت نہیں، جب تک ہم کوئی بات کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات اس وقت تک سننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے
جب تک کہ ہم یہ کہیں گے نہیں ان کی ایبسنس میں میں کوئی بات نہیں، بالکل نہیں آپ ان کے پیچھے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، ایسا کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اور آپ اور ہم تینوں جمع ہو جائیں، اس کے بعد آپ ان کے سامنے ذرا مجھے بتا دیجئے گا کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا تھا۔ امید ہے کہ وہ بلا ٹکٹ پہلی ٹرین سے واپس روانہ ہو، تتکال کے لینے کا بھی انتظار نہیں کریں گے، وہ اسی وقت تشریف لے جائیں۔ لیکن یہ عادت ہماری نہیں ہے، جو آ کر ہم سے کچھ کہتا ہے کان میں فوراً ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا مخلص ہے، اور اس کی وجہ سے امت ٹوٹ رہی، اور امت ٹوٹتی ہے ان چیزوں سے۔ امت کے توڑنے کے لیے کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں، امت کی توڑنے کے لیے حسد کا ایک گناہ کافی، تکبر کافی، عجب کافی ہے، غیبت کافی ہے، بدگمانی کافی ہے، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا کافی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ باتیں آج کے اجلاس کے موضوع سے متعلق نہیں ہیں، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، یہی سب سے اہم باتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ قرآن نے صاف کہا اے ایمان والو اپنی فکر کرو، تم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اگر تم صحیح بن گئے اور صحیح راستے پر چل گئے تو جو لوگ غلط راستے پر ہیں وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقصان جو پہنچ رہا ہے وہ پہنچ رہا ہے ہماری اپنی کمزوریوں کی